کلپ نمبر 488۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے 43 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں گے تو تم فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلانے پر قائم رہے اور ان کے راہ راست پر آنے اور حق کو ہدایت قبول کرنے کی امید منقطع ہو جائے تو تم ان سے فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور ہم میں سے کسی کے عمل پر دوسرے کی پکڑ نہ ہوگی، بلکہ جو پکڑا جائے گا خود اپنے عمل کی وجہ سے پکڑا جائے گا، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ یہ فرمانا بطور زجر کے ہے کہ تم نصیحت نہیں مانتے اور ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس کا وبال خود تم پر ہوگا، کسی دوسرے کا اس سے نقصان نہیں۔ نیکی کی دعوت دینے والے کو نصیحت۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو اسے دعوت دے کر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھیں، یہ نہیں کہ بس سامنے والے کو سیدھا کر کے ہی چھوڑنا ہے اگرچہ وہ پہلے سے زیادہ بگڑ جائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، یعنی ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک اور دین کے احکام سنتے ہیں، لیکن آپ سے شدید بغض اور عداوت کی وجہ سے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو جس طرح آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اس طرح اسے بھی نہیں سنا سکتے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سننے سے بہرا کر دیا ہے، اور جو کچھ یہ سنتے ہیں اس سے نفع اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور اسے قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے، اور جب وہ سن کر عمل نہیں کرتے تو وہ جاہلوں کی مانند ہیں۔ آیت وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، بغض و عناد کی وجہ سے آدمی کا دل اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سامنے والے کی بات نہیں مانتا۔ نمبر 2، کسی سے بات منوانی ہو تو پہلے اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والا اللہ عز و جل کے نزدیک جاہل ہی کے حکم میں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو تمہاری طرف اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ کی سچائی کے دلائل اور نبوت کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تصدیق نہیں کرتے۔ تو کیا آپ دل کے اندھوں کو راستہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے دل کی نظروں کو اندھا کر دیا ہے، اسی لیے انہیں ہدایت کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ جس کی سماعت کو اللہ عز و جل نے سلب فرما لیا ہے آپ اسے سنا نہیں سکتے، اور اللہ عز و جل نے جس کی بصارت لے لی ہے آپ اسے ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکتے، اور جس کے ایمان نہ لانے کا اللہ عز و جل نے فیصلہ فرما دیا ہے آپ اسے ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے۔ لہٰذا آپ ان مشرکین کے ایمان قبول نہ کرنے پر غم زدہ نہ ہوں۔ گویا فرمایا گیا کہ کفار
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے تو ہیں لیکن صرف سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، جس سے دیکھنے والا صحابی بن جائے۔ اور جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ محروم ازلی ہے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ جنتی ہے۔ اس لیے ان دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا فرمایا، یعنی دل کے اندھے جنہیں ہدایت نہ نصیب ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمال مصطفیٰ دیکھنے والی نگاہ اور ہوتی ہے، اور وہ آنکھ وہ ہے جس سے حضرت ابوبکر و عمر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دیکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔